بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے، جو آج کا عنوان ہے، وہ ہے کہ سب سے پہلے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے ادا کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز فجر کس نبی نے ادا کی۔ ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اس میں 2 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ بجھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی، نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ کوئی جگہ سمجھ آتی ہے، کہاں ہے، کہاں جاؤں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا اور صبح صادق ظاہر ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانے کے ادا فرمائیں۔ 1 رکعت رات کی تاریکی کے جانے میں ادا فرمائی اور 1 رات دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے کہ سب سے پہلے ظہر کی نماز کس نبی نے ادا کی۔ اسی طرح ہم آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاتے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی، اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر انہوں نے ادا فرمائی کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی مدد سے میں اس امتحان جو مشکل ترین امتحان تھا اس میں کامیاب ہو گیا۔ 2 رکعت اس بات کی شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مینڈا اتارا تھا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی نام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز عطا فرمائی۔ اب 3 رکعت اس شکرانے میں عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ ہے اس کا کہ یعنی ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح اس کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں 3 رکعت عطا فرمائی۔ 4 رکعت اس بات پر شکرانے میں عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا ہے جو اس سخت امتحان کے اندر نہایت صابر اور مطمئن رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ متنزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے سے مشورہ کیا، اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریں، عنقریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایسا صبر، ایسا مطمئن بیٹا ملنے کے شکرانے میں 4 رکعت ادا فرمائی۔ اسی طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض قرار دے دی۔ اب تیسری باری آتی ہے کہ سب سے پہلے عصر کی نماز کس نبی نے عطا فرمائی۔ نماز عصر کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں سورۃ الانبیاء میں، آیت نمبر 87 اور 88 ہے کہ چنانچہ ہم نے انہیں تاریکیوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو ان گھٹن سے نجات دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی، اور اس طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعتیں نماز ادا کی۔ 4 رکعتیں نماز ادا کی، 4 رکعتیں اسی ادا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ایک مچھلی کی پیٹ کی تاریکی سے، دوسرا پانی کی تاریکی سے،
تیسرا بادل کی تاریکی سے، اور چوتھا رات کی تاریکی سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات پانے کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعتیں نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رکعت اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض قرار دے دیا۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے کہ سب سے پہلے مغرب کی نماز کس نبی نے ادا کی۔ مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے عطا فرمائیں۔ کس نبی نے عطا فرمائیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے عطا فرمائیں۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کوئی کام ان سے سرزد برابر ہو جاتا ہے کہ ان پر انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، ان کو توجہ دلائی جاتی ہے، ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ فَاغْفِرْ لَنَا لَكَ ذَلِكَ، یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نماز کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعتیں عطا فرما لیں تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کا احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گئی، اور ایسی گریہ طاری ہوئی کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4تھی رکعت وہ ادا نہ کر سکے۔ چنانچہ 3 رکعت ہی آپ پر اکتفا فرمایا اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض قرار دے دیا۔ اب اس کے بعد 5ویں باری آتی ہے نماز عشاء کی فرضیت کی۔ وہ نماز عشاء کی جو فرضیت ہے وہ کیسے ہوئی اور سب سے پہلے کس نبی نے نماز عشاء ادا کی ہے۔ عشاء کے وقت 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی، جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر شام واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ کے گھر سے امید سے تھیں، ولادت کا وقت قریب تھا، سفر بھی خاصا طویل تھا، اس وجہ سے آپ کو بہت بڑی فکر لاحق تھی کہ اتنا لمبا سفر کیسے ہوگا۔ دوسرا اپنے بھائی حضرت ہارون کی فکر تھی۔ تیسرا فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا اس کا خوف، اس کی طرف سے فکر لاحق تھی، اور چوتھا ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر فرما رہے، پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا، اور اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی، برفانی تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ چک مکاک پتھر سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ یہاں ٹھہریں، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ طٰہٰ میں ہے، پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، آپ اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جل اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز عطا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اس لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے بدلے میں آپ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکے، اور اس کے علاوہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اچھی بات کو سننا اور اس کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور ہمیں نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دعا نہیں۔